آقا کریم نے اتنا پیارا فرمانے نشان عطا فرما دیا، قیامت تک آنے والے غلامان مصطفیٰ کے لیے ایک سند عطا فرما دی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ۔ میں دنیا والو، اللہ بھی اس کا مددگار ہے، اس کا رسول بھی اس کا مددگار ہے جس کا کوئی مددگار نہیں۔ من لا مولا لہ، جس کا کوئی مددگار نہیں، اللہ بھی اس کا مددگار ہے، اس کا رسول بھی۔ حدیث بخاری شریف کی ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ 198 ہے۔ میں تو حوالہ اس لیے دیتا ہوں، یہ نہیں کہ معاذ اللہ کہ میں کوئی عالم ہوں، میں تو دین مصطفیٰ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ حوالہ اس لیے دیتا ہوں کیونکہ رحمتیں تقسیم کرنے والے محبوب کے غلام ہیں، تمہیں صفحے الٹنے کی زحمت نہ کرنی پڑے، کیونکہ میرے آقا رحمت بن کے آئے پوری کائنات میں۔ تو یہ جامعہ ترمذی کی دوسری جلد صفحہ 31 کے اوپر اتنا کمال فرمان سرکار فرمایا کہ اللہ و رسولہ مولا من لا مولا لہ۔ یہاں اللہ بھی فاعل ہے، رسول بھی فاعل ہے، اللہ کے اوپر بھی پیش ہے، حرف رسول کے اوپر پیش ہے۔ آیا اللہ بھی اس کا مددگار ہے، اس کا رسول بھی اس کا مددگار ہے، من لا مولا لہ، جس کا کوئی مددگار نہیں۔ تو یہی چیز کا تو ہم پرچار کرتے ہیں، دنیا والوں کو بتاتے ہیں۔ تو میں تو مالک ہی کہوں گا، ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا، ہو مالک کے حبیب، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واقعہ جود و کرم شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واقعہ جود و کرم۔ اور اسی جامعہ ترمذی کی دوسری صفحہ 223 کے اوپر بھی ایک سرکار کا بڑا پیارا فرمان ذیشان ہے، اور مشکات شریف کا صفحہ 572 کے اوپر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ حبو اخلی الیہ من قد انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی اہل میں سے سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جس پر اللہ نے بھی نام کیا اور میں نے بھی نام کیا۔ انعمت علیہ کا معنی ہے کہ آئی بسٹوڈ فیور اپان ہم، جس کے اوپر میں نے انعام کیا ہے۔ لیکن اگر سورہ فاتحہ میں ہے انعمت علیہ، جس پر تو نے انعام کیا ہے، تو یہاں سرکار فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، جس پر اللہ نے بھی نام کیا اور میں نے بھی نام کیا۔ اور صحابہ خوش نصیب ہیں جن کے اوپر اللہ کا بھی نام ہے اور اللہ کے محبوب کا بھی نام ہے۔ اور یہاں اس ہستی سے مراد سیدنا زید بن حارثہ ہیں، جن کا نکاح سرکار نے اپنی سگی پھوپھو کی بیٹی زینب بن رجاش سے کیا، ان کا ذکر ہے، وہ زید بن حارثہ، اور یہ سرکار کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ تو آئیے ذرا آج دنیا یہاں تک کہہ دیا انہوں نے اسماعیل دیر مستقیم میں استغفر اللہ کہ نبی بھی ہماری طرح بشر ہے، استغفر اللہ۔ آئیے ذرا یہ مسلم بخاری کی متفق علیہ حدیث میں پڑھنے لگا ہوں۔ بخاری شریف کی پہلی صفحہ 263 کے اوپر یہ حدیث شریف موجود ہے، اور مسلم شریف کی پہلی صفحہ 351 کے اوپر یہ حدیث شریف موجود ہے، اور مشکات کے صفحہ 175 کے اوپر بھی موجود ہے۔ 3 کتابوں میں حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صوم وصال رکھ رہے ہیں۔ صوم وصال یہ ہے بغیر کھائے پیے روزے کے اوپر روزہ رکھتے چلے جائیں۔ صحابہ نے بھی یہ عمل کیا۔ کچھ دن گزرے تو صحابہ کمزور ہو گئے۔ سرکار نے پوچھا صحابہ کیا ہوا ہے؟ عرض کیا حضور ہم بھی آپ کی طرح روزے کے اوپر روزہ رکھ رہے ہیں، صوم وصال رکھ رہے ہیں۔ یہ میں نے جو 3 حوالے دیے نا مسلم بخاری مشکات کی، تینوں کتابوں میں حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ایکم مثلی، کم جو ہے یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، بالخصوص صحابہ کی طرف ہے اور بالعموم قیامت تک آنے والے لوگوں کی طرف ہے۔ کم یہ جمع حاضر کا صیغہ، جیسے انگلش میں یو آتا ہے، اردو میں آپ آتا ہے۔ سرکار میں کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟
وہاں صدیق اکبر بھی تشریف فرما ہیں، فاروق اعظم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، بڑے بڑے جیت صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ انی ابیت یطعمنی ربی و یسقینی، میں سو جاتا ہوں، نیند میں میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے، نیند میں میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ اب سنو ذرا ڈرونا وارث والے نجدی کیا کہہ رہے ہیں۔ تقیۃ الایمان کا صفحہ 58 ہے، اس میں دل بھی لکھتا ہے استغفر اللہ، کہتا ہے کہ رسول اللہ کو کوئی طاقت نہیں، نہ کوئی علم غیب ہے، ان کی طاقت کا تو یہ حال ہے، یہ اپنی جان کے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں، کسی اور کو یہ کیا نفع پہنچائیں گے۔ استغفر اللہ، سب کو استغفر اللہ۔ اب آؤ سرکار کی عظمت کی طرف، سرکار کی غلامی کی طرف، سرکار کی شان کی طرف۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے اور جامعہ ترمذی کی دوسری جلد صفحہ 209 کے اوپر حدیث شریف موجود ہے، اور مشکات شریف میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے۔ راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فاما وزیرای فی السماء فجبرائیل و میکائیل، دو وزیر میرے آسمانوں پر ہیں، ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ واما وزیرای من اہل الارض فابو بکر و عمر، اور دو وزیر میرے زمین پر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام فاروق اعظم ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جامعہ ترمذی دوسری صفحہ 209 کے اوپر حدیث ہے، مشکات 3 کتابوں میں حدیث ہے۔ اب اپنے ایمان سے بتانا وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہوں کے ہوتے ہیں نا۔ تو یہ حدیث تو بتلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حال کے کائنات کا ہے، میرے اور آپ کے آقا مال کے کائنات ہیں، میرے اور آپ کے آقا مال کے کائنات ہیں۔ حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، 3 کتابوں کا میں نے حوالہ دیا اور تینوں میرے پاس موجود ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو اختیار کو نہیں، نبی کو طاقت کو نہیں، تو سرکار فرماتے ہیں کہ 2 وزیر میرے آسمانوں پر ہیں، 2 زمین پر ہیں۔ جب میں میری سلطنت کے 2 صوبے ہیں، ایک عرش والا ایک فرش والا، جب عرش والے صوبے پہ جاتا ہوں تو دونوں وزیر جبرائیل میکائیل دونوں پروٹوکول دیتے ہیں، جب فرش والے صوبے پہ آتا ہوں تو دونوں وزیر صدیق اکبر فاروق اعظم پروٹوکول دیتے ہیں، سفر میں بھی، حضر میں بھی، غار میں بھی، مزار بھی دونوں آپ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، مزار میں بھی پروٹوکول دے رہے ہیں۔ جہاں سرکار کا دل مبارک ہے اس کے برابر صدیق اکبر کا سر مبارک ہے، جہاں صدیق اکبر کا دل مبارک ہے اس کے برابر فاروق اعظم کا سر مبارک ہے، وہاں بھی پروٹوکول دے، وہاں بھی برابری نہیں کی۔ اسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اللہ شاہ کون جلالت تیری، اللہ اللہ شاہ کون جلالت تیری، فرش کے عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کے عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ آئیے ذرا مسلم شریف کی بھی پڑھتے ہیں حدیث، اور بخاری شریف میں پہلی جلد صفحہ 432 کے اوپر یہ حدیث شریف موجود ہے، اور مشکات کے صفحہ 513 کے اوپر بھی حدیث شریف موجود ہے۔ اور راوی کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام، داماد مصطفیٰ، شوہر سید النساء، مولا مشکل کشا، تاجدار حلقہ۔ حدیث بخاری کی، مشکات کی، راوی حضرت علی شیر خدا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں، صحابہ کا جمع غفیر ہے، تو سرکار نے فرمایا صحابہ تمہارے اوپر حج فرض کیا گیا ہے، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کیا حضور کیا ہر سال؟ سرکار خاموش رہے۔
صحابی نے دوسری دفعہ کیا حضور کیا ہر سال سرکار خاموش رہے؟ تیسری دفعہ پھر صحابی نے کیا حضور کیا ہر سال؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، نہیں۔ آگے فرمایا فَقُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، خدا کی قسم اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ میں خاموش رہا ہوں کیونکہ اس عمر میں ایک دفعہ فرض ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ہر سال، فرمایا فَقُلْتُ نَعَمْ، اگر میں یس کہہ دیتا لَوَجَبَتْ تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ یہ جو حضرت علی شیر خدا ہیں یہ حافظ قرآن بھی ہیں، عثمان غنی بھی حافظ قرآن ہے، فاروق اعظم عثمان غنی صدیق اکبر یہ قرآن مقدس کے حافظ ہیں۔ کیا انہوں نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی جو بدبخت جس کا غلط معنی کرتے ہیں کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، محبوب اعلان فرما دو میں ظاہری طور پر تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن آگے یہ بھی تو ہے نا یوحی الیہ، میری طرف وہی آتی ہے۔ کیا انہوں نے حضرت علی شیر خدا یا باقی صحابہ نے اس آیت کو نہیں پڑھا ہوا تھا؟ لیکن انہیں پتا تھا کہ یہاں تو سرکار کی اپنی عاجزی ہے، انکساری ہے، ورنہ وہ تو خدا کی خدائی کے بادشاہ ہیں۔ اور جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی تو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی آیا مقصد سامنے رکھ لو، جو میں نے حدیث پڑھی ہے بہار کی وہ سامنے رکھ لو، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو سرا ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تو ہی سرور ہر دو سرا ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ اور یاد رکھنا دنیا والو، اللہ تعالیٰ حال کے جنت ہیں اور میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم مال کے جنت ہیں۔ میں آگے حدیث بھی پڑھوں گا، بخاری بھی پڑھوں گا، ایسی اپنے طرف سے میں کبھی بات نہیں کرتا، کیونکہ غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ آقا کی بات کرے۔ یہ ممبر تو آقا کے صدقے ملا ہے، تو جن کے صدقے ملا بات ان کی کرنی چاہیے نا۔ آئیے ذرا حضرت امام اور عظیم محدث امام قسطلانی رحمہ اللہ جو شارح بخاری ہیں، جنہیں بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، محاولہ دنیا کی پہلی صفحہ 195 کے اوپر لکھتے ہیں کہ وہ کنیت ہو ابو القاسم، کہ میرے آقا کریم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آگے فرماتے ہیں کیوں؟ لِأَنَّهُ يُقَسِّمُ الْجَنَّةَ بَيْنَ أَهْلِهَا، اس لیے کہ سرکار جو جنت کے اہل ہیں ان میں جنت تقسیم فرماتے ہیں۔ اِنَّهُ يُقَسِّمُ الْجَنَّةَ بَيْنَ أَهْلِهَا، اس لیے سرکار کی کنیت ابو القاسم ہے کہ جو جنت کے حقدار ہیں، جو سرکار کے غلام ہیں، جو غلامان سید ابرار ہیں، مایا کہ سرکار خود ان کے درمیان جنت کو تقسیم فرماتے ہیں۔ آئیے ذرا مسلم شریف کی حدیث ہے، پہلی جلد صفحہ 193 اور مشکات شریف کے صفحہ 76 کے اوپر بھی یہ حدیث شریف موجود ہے۔ راوی ہیں سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنو آپ کی ڈیوٹی کتنی عظیم ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام اپنے حجرہ شریف میں آرام فرماتے ہیں نا، تو جو بیرونی چوکھٹ ہے میں اس کے اوپر سر رکھ کے زمین پہ سو جاتا ہوں۔ دیکھو عشق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، تکریم مصطفیٰ، توصیف مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ۔ حدیث بھی مسلم کی اتھینٹک حدیث ہے، سند بھی ٹھیک ہے، جا کے کھولو پہلی جلد صفحہ 193 اور مشکات کا صفحہ 76۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلم فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم
کیونکہ مختلف حجروں میں سرکار جاتے تھے. ایک وقت میں آقا کریم کی 9 ازواج مطہرات تھی. ویسے 11 بیوی ہیں لیکن ایک وقت میں آپ کی 9 ازواج مطہرات تھیں. تو ربیہ فرماتے ہیں کہ جس حجرے میں سرکار رام فرماتے ہیں میں اس کے باہر اس کی چوکھٹ کے اوپر سر رکھ کر زمین کے اوپر سو جاتا. اس لیے کہ یوں ہی میرے آقا کریم تہجد کے وقت بیدار ہوں میں وضو کراؤں, وضو کا پانی دوں, مسواک پیش کروں. اور فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ایک دن میں چوکھٹ کے اوپر سر رکھ کے باہر سویا ہوں مٹی کے اوپر. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو حجرہ مبارک کا دروازہ کھلا, در اقدس کھلا, تو میں نے وضو کروایا سرکار کو, مسواک پیش کی. تو آج دریائے رحمت جوش پر ہے. تو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صل یا ربیہ. ان کو بولو نا, یہ مسلم کے حدیث لوگوں کو بتاؤ نا, یہ کیوں نہیں بتاتے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم صل یا ربیہ. ربیہ جو جی چاہتا ہے مانگ لو. سل مطلق لفظ ہے, مقید نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ یہ مانگنا یہ میں دے سکتا ہوں, یہ نہ مانگنا یہ میں نہیں دے سکتا. یہ تو بدبخت نجدی کا عقیدہ ہے, صحابی کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ سل یا ربیہ, ربیہ جو جی چاہتا ہے مانگ لو. اتنا بڑا دعویٰ وہ کرتا ہے جو مالک ہو. یہ دنیا کا اصول ہے. زمین جس کی ہو یا مختار نامہ جس کا وہی بیچ سکتا ہے. دوسرا بیچے گا 420 کا پرچہ, بندہ اندر. تو مال کے شریعت اگر جنت کے مالک نہ ہوں تو اتنا بڑا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کیا تمہارا ایمان گواہی دیتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں سل یا ربیہ جو جی چاہتا ہے مانگ لے. اور میں قربان جاؤں, صحابی ہے نا, سنو مانگا کیا ہے. عرض کیا اس'الو کا. صحابی نے یہ نہیں فرمایا کہ اس'ال اللہ, آئی ڈیمانڈ فرام اللہ, یعنی اللہ میں اللہ سے مانگتا نہیں. سنو پڑھو مسلم شریف. فرمایا اس'الو کا, I demand from you, I ask to you, مرافقتک فی الجنہ, your company in paradise. محبوب میں آپ سے مانگتا ہوں, جنت بھی مانگتا ہوں, جنت میں آپ کی غلامی بھی مانگتا ہوں, جنت میں آپ کی کمپنی مانگتا ہوں, جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں, جنت میں آپ کی صحبت مانگتا ہوں. سرکار کا دریائے رحمت جوش پر ہے. فرمایا یہ تو میں تمہیں پہلے ہی دے چکا ہوں, او غیر ذالک کچھ اور مانگ لے. میں یہ پہلے عطا کر چکا ہوں, او غیر ذالک کچھ اور مانگ لے. صحابی ہے نا, ایسے ہو گیا. عرض کیا فقلت ذاک, عرض کیا حضور مجھے اور کچھ چاہیے ہی نہیں, مجھے اور. یہاں اعلیٰ حضرت نے کمال نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں کہ تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب ہے نجدی دور ہو, تجھ سے اور جنت سے کیا